بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام کلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غوث اعظم بامن بسرو سا معمل قبلہ دیمن رکابہ امام۔ یا غوث اعظم بامن بسرو سا معمل قبلہ دیمن رکابہ امام۔ یا غوث اعظم یا غوث اعظم بامن بسرو سا معمل قبلہ دیمن رکابہ امام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلا جناب پچھلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ بند کرنا تھا، وہ اس مکمل نہ کر سکے۔ ہوں اس لگے اس کا معاملے کے مکمل کر کہ وہ ذرا سا اس واقعے میں اینڈ کیا ہوا۔ دسیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے روز کے نا، اللہ نے روز کے تو آخیا کہ وہ رستے میں ایک بیوی نے کاٹا رہا تھا، تو اس آخیا تھا کہ اللہ کو آ گیا ہے پوچھا کہ مارے مقدر نے یہ کوئی مارے نصیبہ نہیں بچہ کوئی نہیں، تو اولاد ہو رہتا ہے تاکہ معاملات اصل میں خانگی جو ہے ٹھیک ہو۔ موسیٰ علیہ السلام چلے کہ گل بات ہوئی اللہ نے، تو جب چن گیا نا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حضور نے گزارش کی تھی کہ اللہ اور رستے نے ایک بیوی ملی تھی، رستے ایک بیوی ملی تھی تو علی بار کر دو اولاد کوئی نہیں، جناب مہربانی فرمائی جائے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بال بچہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب الرحمن نے اللہ بھی موڈی ہے نا، اچھا لگی جو نہ چل پڑھا وہ نبی ودی پانے ان کا کم نہ ماننا۔ عیسیٰ کی ہاں ویٹو پاور میں جی اپنی مرضی ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی فل پاور، ویٹو پاور فل پاور اپنی مرضی کی ڈائریکٹ استعمال کرنا، اس کی ویٹو پاور لگانا ہے۔ اور یہ سب اتنا سزاوار اقدار اللہ ذات جس نے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی کہ جاؤ تو سوچ کے کہہ دیو کہ روزے اگر تو چاہے مقدر چسا اولاد نہیں لکھی، اس واسطہ تو اس کا لیپر دے دینا، اپنے رضامندی نے اظہار کر۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس بیوی نے کہا جی بیٹھے، جس بیوی سریا دیتا تھا نا کہ اللہ کو پوچھا جی ہمارے جائے ہونا چاہیے نا اولاد ہونی چاہیے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ مائی تھی نا، وہ بیوی آخری موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ نے ملے سو خدا نے مخلوق نے دیکھنے آتے جڑے دیکھنے چاہیے کن سارے نے ہونے، کن ہونے، نک ہونا، زبان ہونی، اکھاں ہونیاں، کن ہونے، لیکن بندیاں فرق ہونے۔ بندے انسانی شکل نہیں ہونے، جو انسانی شکل ہے لیکن نہیں شیطان ہونے، تو بندے بھی ہے بڑی شکل
وہ جو جس نے جو ہولونی اس نے انٹرنل اندرونی جو یہ معاملات وہ ہولو وہ کل کرنے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جائی اس مائی نے کل بیٹھے اس مائی نے پوچھے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے روزی گئے سو کو تور پہاڑ پر گئے سو کو تور کو آنے پہاڑ کی تور اس نہ آیا تور نہ پہاڑ جو ہے کو تور اچھا تو گئے سو اللہ نے گل کرنے سے مائی نے پوچھا ان موسیٰ علیہ السلام کو یہ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے پائے فقیر ہوئے بڑے پائے نبی ہوئے اور انہوں نے دور موسیٰ علیہ السلام میں آج تو اندازاً 3100 سال پہلے ہے یہ جڑا فرعون ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام نے زمانے چ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے زمانے چ ہوئے ایک قارون جڑا ہے وہ بھی اس دور چ ہوا موسیٰ علیہ السلام تو فرعون دور نے جی قارون بھی ہوا دس 70 اس نے خزانہ کنیاں سنا 70 اونٹ جانے سے مجھے قرآن نے گل بیان کی تھی اسی دولت میں ایسٹیمیٹ لا رہا اللہ نے دسیا کہ ایک بہت بڑی جماعت تھی ایک بہت بڑی ایک قرآن نے الفاظ ہیں کہ بہت بڑی جماعت تھی تو اس جماعت نے پر قانونی کنیاں پائی سن یعنی اتنا مطلب اس وقت کوئی پانچ من وزن چاہنا ہوا تو قرآن نے آخر جماعت چانی سی کنیاں کی تو تم اندازہ لائی کو منع ساتھ کنیاں ہوئی ہیں تو پھر تو کوئی خزانے کتنے ہوئے دولت کتنی ہے یعنی ایسے ایسے لوگ بھی ہوئے ایسے ایسے امیر ہے نہیں قانون ہوا شداد ہوا نمرود ہوا آمان ہوا بڑے بڑے اچھی مقامات میں بزرگ بھی ہوئے نبی بھی ہوئے ولی بھی ہوئے فوج بھی ہوئے کتب بھی ہوئے بزرگ بھی ہوئے تو جڑے نیک لوگوں نے اللہ انہیں ڈیوٹی لائی ہوئی اور نیک کم کرنے خدا کی مخلوق کی بےزتی میں کم کرنا ہے جڑے شیطان لوگوں نے وہ شیطانی کم کرنا ہے کوئی شراب پینا کوئی جوا کھیلنا کوئی جنانیاں نے مرد دوڑنا کہ حالات اپنا ایک منتھائی نظر ہے اپنا ایک مقصد ہے تو جو لوگوں کی خواہشات ہونی وہ بھی مختلف طرح کی ہونی کوئی چاہنا کوئی چاہنا کوئی چاہنا وہ کہ شاعر نے لکھا آزادہ خواہش سے ایسی ہے آزادہ خواہش سے ایسی ہے کہ خواہش پر دم نکلے یعنی آزادہ لکھا خواہش ہونی 100 پوری ہو سی 200 پوری ہو سی کوئی سمجھ باقی کا نہیں ہوگا اللہ بھی دنیا نے اللہ نے ایک نظام بنایا ان دنیاوی لالچیں انسان پھنسیا رہنا تو انسان مصروف بھی رہنا چاہے یہ خواہشاں پوریاں کرنے بندہ پوچھی جائے یہ بھی اللہ نے ایک مخلوق کی مصروف رکھا انہیں کل کا نظام وہ مایوس نہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کو پوچھیا ریاض کیا تو اللہ نے روز گئے سو موسیٰ علیہ السلام دسیا نے کیا اے جی گل میں دسی سی کہ اللہ کی ماری جو ہے گزارش کرے ہے کہ مالک اللہ دو موسیٰ علیہ السلام نے فرمان لگے میں اللہ کی آخر تھا یہ رستے میں فلان جگہ ایک اور کھالا اس بھی اپنی اولاد سے کی گزارش کی تھی کہ اللہ کی دس ہے اللہ جو ہے ہمارے اولاد پر دے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے کیا بڑی گزارش کی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ فرمایا ٹھیک ہے میں کی تھی ایسے کیا جواب ملا تھا اللہ نے فرمایا اس بیوی کی آنکھوں
جو بیوی اولاد ساخیہ اس کی ہو اللہ فرمانے کہ میں روزے تو تاریخ مقدر اولاد لکھی کوئی تاریخ مقدر سے اولاد لکھی کوئی ہوں یہ تم سمجھی کل وہ جی آئی بیوی وہ موسیٰ علیہ السلام کی گل سنی نا وہ بڑی پریشان رہی اس بڑا شور وغیرہ کی تھا روئی چونکی پھر آگے انہوں اللہ کی مرضی ہے یا سنیا آتا موسیٰ علیہ السلام آتا یا اللہ نبی ہے تو دسیا اللہ نے نہ اللہ چوٹ والا نہ موسیٰ علیہ چوٹ والے نے گل سچی جی ہے اچھا چلو تکڑے اللہ کیا مزید آئندہ دسنے موسیٰ علیہ السلام سنیا دی لگے چلے گئے کچھ دنوں بعد ایک فقیر ہے علامہ صاحب نے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ غالب و کاذف نہیں کال کشا کالسا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ غالب و کاذف نہیں کال کشا کالسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج کے رسول فرماتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اللہ کے بندے کی جو اپنا ہاتھ مبارک ہے اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے وہ اتنی پاورفل چیز ہے اللہ کے بندے کا ہاتھ جو ہے اس میں بہت بڑی پاور ہے اور اللہ کی قوت ہے اللہ کے بندے کے میں ہاتھ میں یہ اللہ کی دی ہوئی قوت کی ہوتی ہے یا میں آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں کروں گا وہ جناب وہ فقیر ہے نا وہ فقیر ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام دینے کے بعد فقیر ہے وہ بیٹھا اس بیوی کے کار بیٹھا جس بیوی کو پیغام دے کر چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ تمہارے مقدر میں اللہ نے فرمایا میں لکھا ہی نہیں روزے ازل سے لوح محفوظ پر نہیں لکھا ہے وہ فقیر ہے بیٹھا اللہ والا ایک ہوتا ہے نفس کے بندے ایک ہوتا ہے شیطان کے بندے ایک ہوتا ہے عورت کے بندے ایک ہوتے ہیں دودوں کے بندے ایک ہوتے ہیں خواہشات کے بندے ایک ہوتے ہیں سیاست کے بندے ایک ہوتے ہیں جھوٹ کے بندے یعنی انسانوں کے مختلف لک ہیں ان کے مختلف کام ہیں سب بندوں کو ایک طرح نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں اور ان اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے اگر ہمارے کرتوتوں پر ہو نا عوام کے کرتوتوں پر ہو تو پھر بندہ کوئی بھی بچے لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں دیکھیں عطا صاحب تشریف فرمایا پیر میری شاہ عالی جناب اللہ پیر میری شاہ صاحب تشریف فرمایا اے میاں محمد صاحب تشریف فرمایا اے پیر شاہ غازی بات جمعیت سرکار ہیں ہے جی اور یہ کلام ہے حضرت جناب شہنشاہ بغداد غوث اعظم سرکار ہیں تو سرکار جیسی ہستیاں موجود ہیں جن کی برکت سے کام چلتے ہیں تھوڑا سا جہاں پر میں بیان کروں کہ 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا یعنی نے یہ بات بتا دو کہ اللہ کے بندے کیا کچھ کر سکتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں کیا کچھ کریں گے ان کو آپ نے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے وہ ہے وہ اللہ والے ہے تم دنیا دار ہو دنیا دار اور بات ہے دنیا کا حد رکھنا اور بات ہے
खरतैनों की उनकी ताबेदारी करनी और बात है, शैतान लोगों की ताबेदारी करनी और बात है, लालची लोगों जो है जो गलत किस्म के लोग हैं उनकी पीछे चलना, उनकी इताअत करनी, उनके साथ रहना। ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त जब जनाब ने अपना कुर्बानी पेश की ना, तो आखिरी जो खुतबा दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, सरकार ने फरमाया गलत आदमी का साथ देना, शैतान आदमी का साथ देना, बेईमान आदमी का साथ देना, झूठे आदमी का साथ देना, गलत रहनुमा का साथ देना, उसकी अताअत करनी, ये बताते खुद ये भी एक गुनाह है। यानी हम देखना इस बात का है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। 72 करके अफराद, उनमें बच्चे भी हैं, बीवियां भी हैं, बच्चियां भी हैं, नौजवान भी हैं, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी है। तो देखो कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। यानी ज़बानी बात करना और बात है, लेकिन अल्लाह के राह या मजहब की खातर अल्लाह वास्ता है, दीन इस्लाम वास्ता है, ये कुर्बानी करनी, ये बहुत कम लोग होते हैं जो कुर्बानी देते हैं। बहरहाल ये भी पार्टियां दो हैं, एक अल्लाह की पार्टी है, एक शैतान की पार्टी। ये दो पार्टियां हैं, एक अल्लाह की पार्टी है। अल्लाह की पार्टी में अल्लाह के नबी है, पीर पैगम्बर है, वली है, गौस है, कुतुब है, कलंदर है, आदम है, फजल है, साहिब नज़र है, साहिब बसीर है, मुफस्सिरीन है, मुहद्दिसीन है, साहिब नज़र है, साहिब बसीरत है। ये जो है अल्लाह के नेक बंदे, ये एक पार्टी होगी। दूसरी पार्टी कौन सी है? दूसरी पार्टी में आ गया शैतान, बड़ा शैतान। मैंने दो शैतान को देखा है। ये बात बहुत बड़ी कूद का मादक है, ये कोई मामूली बात नहीं है इसकी। ये जो जिसको शैतान कहता है, शैतान ये बहुत बड़ी कूद का मादक है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि ये शैतानी कूद का मादक है। अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह की कूद के मादक होते हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत से वो ताकत याफ्ता होते हैं, दुनिया में काम करते हैं। यहाँ ये नहीं ख्याल करना चाहिए। बाज़ लोगों का ये ख्याल है, वो वहम करते हैं कि ये जो है ये शिर्क है। खुदा के बंदों की तरफ मंसूब करना कोई काम, ये अल्लाह ने वली ने ये काम कर दिया है, पीर ने ये कर दिया है, बुजुर्गों ने ये कर दिया है, वो कहते हैं ये शिर्क है। हालांकि शिर्क वो चीज़ है जो अल्लाह ताला की वहदानियत में किसी दूसरे को खुदा मानना, खुदा जानना, खुदा समझना और खुदा बयान करना। वो कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के दूर से आदम जिंदा नहीं। हर अस्थि का कोई न कोई मुंतहा नजर है, हर एक अस्थि का एक काम है। वो जो अस्थि जिसके लिए जब जो ये किसी फलसफे का कौल है, किसी बुजुर्ग का फरमान है कि हर इंसान के लिए कोई न कोई काम पैदा किया गया और हर काम के लिए कोई न कोई इंसान पैदा किया। यानी कोई काम ऐसा नहीं जिसके करने वाला कोई न हो। और जिस काम के लिए जो बुजुर्ग पैदा किए गए, जो इंसान पैदा किया, वो काम उसको करता है। हाँ, अब हम चलते हैं वो जो वाक्य बयान कर रहे थे ना कि एक फकीर आया उस माई के घर
जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम अपना पैगाम देकर चले गए थे, वहाँ एक अल्लाह का बंदा है। अल्लाह का बंदा बनना और बात है, नस्वानी फासल का बंदा बनना और बात है, राजी का बंदा बनना और बात है, और उसका रंग मरीद बनना और बात है। ये भी कुर्ब क़यामत की ये एक निशानी है। वालिदैन की बात को नहीं मानेंगे, उसकी इताअत नहीं करेंगे, उसकी इताअत नहीं करेंगे, और औरतों की जो वो गुलामी करेंगे। मर्द, जो मर्द हैं, वो जो खामद है, ये क़यामत के करीब क़यामत की निशानियों में ये भी है कि अक्सर मर्द जो है रन मरीज होंगे, अक्सर मरीज हैं। ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक है। अपने वालिदैन की बात को नहीं अताअत नहीं करेंगे तो कहेंगे मेरी बीवी, मेरा टब्बर, हाय मेरा टब्बर, हाय मेरी बीवी, ये हो गया। और बीवी का प्रचार ज़्यादा करेगा तो अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों की तरफ तो कम देंगे। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। हाँ, अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं कि वो फकीर आया। वो फकीर आया उस माई के घर, जिस माई को मूसा अलैहिस्सलाम अपना अल्लाह का पैगाम देकर चले गए थे कि सब अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे यहाँ आबादी होगी। हमने लिखी नहीं है, ये नहीं होगी, क्योंकि आगे जो मामला होगा वो उसके खिलाफ होगा। जिन्हें अल्लाह फरमाते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया था कि रोजे से हमने नहीं लिखा था, उसके मुकदमे में नहीं लिखा था। अब हुआ क्या, वो उस माई के घर एक फकीर आया। उस माई के घर एक फकीर आया। वो फकीर आया ना, तो उस फकीर ने कहा, माई आज जितनी रोटियां खिलाओ को इसमें बच्चे हो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अल्लाह के बंदों की बड़ी कुर्ते हैं। अल्लाह के बंदे का देखना और है, अल्लाह के बंदे का सुनना और है, अल्लाह के बंदे का बोलना और है, अल्लाह के बंदे का पकड़ना और है, अल्लाह के बंदे का सोना और है, अल्लाह के बंदे का जागना और है, अल्लाह के बंदे का करना और है। हुआ क्या जनाब, वो जो फकीर था ना, उसने आकर उस औरत को, उस बीवी को बताया कि मुझे भूख लगी है, इतने दिन से मैं भूखा हूँ, तो ऐसा करो, आज जितनी रोटियां मुझे खिलाओगी उससे बच्चे तुम्हारे घर होंगे। वो बीवी थी ना, उसने कहा, फकीरा भूख लगी है तो रोटी खाएगी, फकीरा भूख लगी है चूल्हा खाएगी ना, रोटी खाएगी ना, चत्ता ना मार, आना सुनिए करो ना कर। मूसा ने कोशिश करने रहे थे, अल्लाह ने निकाल कर लिया न, रोजी नहीं लिया। तू कुछ इतना फकीर आदमी उड़ना आवाज, वो फकीर थे ना, उस ऐसे ही सुन कड़ी आ रहे फकीर सुन। ये फकीर भी क्या किस माने ने, कोई जोड़ जमा करने वाले, कोई बैग बनाने वाले, कोई दाल लाने वाले, कोई फटकड़ी लाने वाले, क्योंकि लिखी भी बड़ा तजर्बा करे ना, ने अंदाजन 75 साल भगवान आ गया। मैं अंदाजन हमारी उम्र अंदाजन 83 लगभग है, मैं 75 साल भगवान आ गया। जरा होश बारी ना, मैं फकीर बुजुर्ग लगी थी। जितना सब सुनया कोई अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के प्यारे, एक है ये भाई साहबन, एक है जी चाचा साहबन, एक है मियाँ मोहम्मद साहबन, एक है पीर शाहजी बादशाह, एक जनाब पीर मेरे शाह है, एक है बाबू गुलामुद्दीन साहबन, है जी।
ایک ہے بڑی لطیف جنہوں ہماری زندگی نہ محور مرکز مقصد اللہ نے بنے کو باتنا انہیں زیادہ کرنا. ایک بزرگ کو ہے وہ روم صاحب ہے، وہ اپنی کتاب مصنف سی میں لکھ رہے ہیں، بہت بڑے بزرگ کو ہے. انشاءاللہ انہوں نے زندگی نہ حالات کے وہ کیسا فقیر بنے، بنانے والے کون سے بنے کس لیے، کیا کیا کام کیا انہوں نے، کیا مقام تھا انہوں نے، روحانی مقام کیا تھا، فقر کا مقام کیا تھا. آج گل کیا ہے لوگ دنیا میں دوستوں نے چپے گئے، پونوں میں پیچھا پہ گئے، دادوں میں پیچھا پہ گئے، لکھے نے مگر لگی پہ، اشرفیہ نے مگر دوڑی پہ، سونا چاندی نے پیچھا دوڑی پہ. یہی وجہ کہ آج کل لوگ اللہ نے بندے کے قریب میرا نہیں جانے، بلکہ بجائے میرا جانے نے اللہ نے بندے نہیں محاسبت کرنے، انہوں نے خلاف بولے. اور یہ کیا ایک پارٹی کئی پارٹیاں ہیں، کہنا یہ پیر فقیر کیا دیتے ہو، یہ ولی کیا دیں گے ہو، بس اللہ ہی اللہ ہے بھائی، اللہ ہی اللہ ہے. وہ بھائی ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہی تو چیز پیدا کی ہے. بس ایک شاعر ہے، اس میں تھانے دار ہے، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، وہ وزیر ہے، لہو ہے، پٹری لہو ہے، شکل محمد قرطب کا بتاؤ. یہ آج کل یہی ہے. وہ جو بزرگوں کا میں نام لیا ان کا میں ایک شعر آپ کو تھوڑی چسکی لگاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہے بسا ابلیس روئے عظمت، ہے بسا ابلیس. میں آتا ہوں وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر وہ مولانا صاحب کہتے ہیں ہے بسا ابلیس روئے عظمت پس بہر دستے نہ باید داد. بہت سارے انسان ہیں جن کی شکل انسانی ہے. اے بسا ابلیس، بہت سے ابلیس ہیں جن کی شکل انسانوں کی طرح ہے، لیکن انہیں حقیقت جو شیطانوں والی ہے. وہ نصیحت فرماتے ہیں مولانا صاحب، اے بسا ابلیس روئے عظمت پس بہر دستے نہ باید دست. آج آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو، ہر بندے کو پیر نہ بناؤ، ہر بندے کو رہنما نہ بناؤ، ہر بندے کو کے پیچھے نہ دو. کسی نے ابھی تسبیح پکڑا ہوا ہے، شکل مومنوں کی بنائی ہے، لباس و فقیروں نے بنایا ہے، لیکن حقیقت اس نہیں ہے. اس لیے بزرگوں کا پس بہر دستے نہ باید دادت، ہر بندے کے ہاتھ میں آنا دو. یہ فقر کا ایک بہت بڑا گر ہے، چونکہ میں اندازاً 75 سال بزرگوں کے ساتھ رہا ہوں. میں نے بزرگوں کو دیکھا، نقلی بزرگوں کو دیکھا، اصلی بزرگوں کو دیکھا، پیروں کو دیکھا، فقیروں کو دیکھا، غوثوں کو دیکھا، قطبوں کو دیکھا، کرنوں کو دیکھا، مجذوبوں کو دیکھا، سائر بصیر بزرگوں کو دیکھا، عالموں کو دیکھا، علماء ربانی کو دیکھا، علماء راسخین کو دیکھا. اللہ کی مخلوق میں بعض وہ لوگ ہیں جن کی شکل مومنوں والی ہے، نیکوں والی ہے، بزرگوں والی ہے، پیروں والی ہے، لیکن جب وہ اپنے اصلی مرکز میں آتے ہیں تو وہ بات ہی بھول جاتی کہ ہم پیر ہیں یا ہم فقیر ہیں.